خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہوں۔ میں پادری ندیم بشیر ہوں۔ ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ بائبل مقدس میں سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ بت پرستی بائبل میں واجب ہے، بائبل میں منع نہیں کیا گیا، اور وہ بت بناتے بھی ہیں، بت پرستی کرتے بھی ہیں، اور اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے الٹا وہ دلیلیں دیتے ہیں۔ لیکن ہم بائبل مقدس میں سے ان کی دلیلوں کا جواب بھی دیں گے جو کہ فضول ہیں، اور ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے بھی کہ درست تعلیم کیا ہیں۔ کیا خدا کے کلام میں بت پرستی سے منع فرمایا گیا ہے؟ جی بالکل منع فرمایا گیا ہے۔ اس کا حوالہ ہم دیکھ لیتے ہیں، خروج 20واں باب اور اس کی 4تھی آیت ہے، اور یہ دوسرا حکم ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ آمین۔ اب یہاں حوالہ بڑا واضح ہے، اور یہاں پر لکھا گیا ہے کہ خدا نے ہمیں بت پرستی اور تراشی ہوئی مورتیں بنانے سے منع کیا۔ جب ایسے بھائیوں سے بات کی جاتی ہے اس حکم کے تعلق سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم انہوں نے 10 حکموں میں سے ویسے ہی نکال دیا ہے تاکہ ان کے گناہ پہ پردہ رہے اور عوام جو ہے وہ اندھی بنی رہے اور جہالت کے اندر رہے۔ اور اس حوالے کے اوپر وہ ایک جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، لیکن پھر جو ہے وہ مورتیں خدا نے خود بنوائیں۔ کہاں پہ بنوائیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہیکل کے اندر خدا نے امیجز بنائیں کروبیوں کی، جو کہ عہد کے صندوق کے اوپر کروبی کا امیج اسٹیچو بنایا گیا، بت بنایا گیا۔ پھر خدا نے پردوں کے اوپر جو ہے وہ بت بنائے، اور صرف یہی نہیں، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بیابان میں اس نے پیتل کا سانپ بنوانے کے لیے کہا، اور پھر بلی پر چڑھا کر اسے اونچا لگانے کے لیے بھی کہا۔ اور یہ دیکھیں جی خدا نے، آپ کہتے ہیں جی دوسرے حکم میں یہ ہے کہ تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو پھر خدا نے خود کیوں بنائی؟ اب یہ حکم کو آپ نے تو پہلے ہی اس پورے حکم کو نکال ہی دیا 10 حکموں میں سے، اور پھر جب آپ سے بات کی جاتی ہے تو آپ اس حکم کو آدھا پڑھتے ہیں۔ بھائی جان، یہ حکم یہ نہیں ہے کہ تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، بلکہ یہ حکم ایسے ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ تراشی ہوئی مورت بنا کر اس کے آگے سجدہ نہ کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا، پورا حکم یہ ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے کہ تراشی ہوئی مورت بنائی ہے اور اس کے اوپر دوپٹے چڑھائے ہیں، ان کو سونے کے کنگن پہنائے ہیں، اور اس کے آگے جھکنا اور ان کے میلے کروانے شروع کر دیے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ آپ نے بلی کی مثال دی کہ بلی کے اوپر جو ہے وہ پیتل کا سانپ جو ہے وہ لٹکایا گیا، آپ نے سانپ بنانے کی مثال دی، لیکن جب اس سانپ کے سامنے جھکنا، عبادت کرنا، بخور جلانا شروع کر دیا تو اس سانپ کو خدا کے بندہ نے توڑوایا۔ یہ حکم آپ نہیں دیتے، جیسے کہ یہ حوالہ آپ جو ہے نہیں پڑھتے۔ دوسرا سلاطین ہے، اس کا 18واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا، یہ سیرتوں کو کاٹ ڈالا۔ اس کی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا، موسیٰ نے جو سانپ بنوایا تھا، چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے۔ آپ دیکھیں جیسے ہی بخور جلانا، عبادت کرنا، سجدہ کرنا شروع کیا تو خدا کے بندہ نے خدا کی مرضی کے مطابق اس کو توڑوا دیا۔ پرابلم امیج کا نہیں ہے، پرابلم امیج بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرنے میں ہے۔ اب خدا نے جب ہیکل کے اندر جو ہے وہ امیجز بنوائیں فرشتوں کی، تو خدا نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہا تھا خدا نے۔ اب آسمانی ہیکل کا منظر پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے یہاں پردوں کے اوپر کروبیاں ہیں، یا ہیکل کے اندر مختلف جگہ پر امیجز جو اینجلز کی بنائی گئے ہیں، آسمانی ہیکل میں اوریجنل میں ایسے خدا کے ارد گرد فرشتے ہیں، کروبیاں رہتے ہیں۔ اور جیسے عہد کے صندوق کے اندر خدا کی شریعت پڑی اور اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ سر سے سر جوڑے ہوئے عہد کے صندوق پر غور کر رہے ہیں، جس کے اندر خدا کا کلام، خدا کی شریعت پڑھی ہے، احکامات پڑھے ہیں، آسمان پر ایسے ہی فرشتے جو ہیں وہ خدا کی شریعت پر دھیان لگائے بیٹھے ہیں، دھیان کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں۔ خدا نے یہ پورٹریٹ کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ خدا نے کسی اور مقصد کے لیے امیجز نہیں بنوائی تھی۔ جب ان کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں، اس کا جواب دلیل یہ دیتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو پورٹریٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں،
ہم بھی کب کہتے ہیں کہ یہ سچ میں یہ وہی مریم ہے، سچ میں یہ وہی یسوع ہے؟ بھائی جان، اگر آپ نے پورٹریٹ کرنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے یہ بت بنائے ہیں، تو آپ نے خدا باپ کا بت کیوں نہیں آج تک بنایا؟ لوگوں کو خدا باپ سے آپ ناواقف رکھنا چاہتے ہیں؟ روح القدس کا بت آپ نے اس لیے نہیں بنایا تاکہ لوگ روح القدس سے واقفیت حاصل نہ کر لیں، آپ یہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر بت واقفیت لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، تو یہ دو شخصوں سے لوگوں کو آپ ناواقف رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ان کے بت نہیں بناتے۔ آپ ان کا نشانہ رکھ کے سجدہ اسی یسوع کو کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ ضروری ہے کہ سامنے اسٹیچو ہو تو پھر ہی میرا سجدہ قبول ہوگا اور یسوع کو پتا چلے گا کہ یہ سجدہ ہوا ہے، ورنہ تو سجدہ جو ہے وہ قبول ہی نہیں ٹھہرے گا۔ اس کا مطلب خدا باپ کو، روح القدس کو تو سجدہ ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا اسٹیچو ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہاں پہ لکھا کہ آپ نے مقدسہ ماں مریم کو سجدہ کرنا ہے اور وہ قابل پرستش ہے یا قابل ستائش ہے؟ وہ تو انسان ہے، انسان کو سجدہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں یہ جی عقیدتاً سجدہ ہے، یہ جی عزت والا سجدہ ہے، عزت والا یا عقیدتاً سجدہ ہے یا جو بھی سجدہ ہے، لیکن یہ سجدہ آپ اتنی روٹین کے اندر بت کے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ اور پھر آپ بضد ہو کر مختلف طرح کی دلیلیں اور بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی سلیمان نے جو ہے وہ بتوں کے سامنے سجدہ کیا، اس کا کانٹیکس فرق ہے، اس نے بت پرستی کی، تو ہم کب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ خدا نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ پھر آپ شاید کوئی داؤد کی بیوی کا واقعہ دیتے ہیں کہ اس نے بستر کے اندر جو ہے وہ بت لٹا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی تھی، اس طرح کا آپ کوئی واقعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو سناتے ہیں۔ بھائی جان، یہ ان کا ذاتی عمل ہے، واقعہ ایک فرق چیز ہے، تعلیم حکم ہونا ایک فرق چیز ہے۔ جب خدا نے ہیکل کے اندر امیجز بنوائیں، یہ ایک واقعہ ہے، تو خدا نے پھر ساتھ میں یہ تعلیم دی تھی کہ آئندہ آپ نے گھروں کے اندر یا جہاں کہیں بھی عبادت گاہ بنائیں، اس طرح سے آپ نے بت بنانے ہیں۔ یہ ایسا کہا تھا خدا نے؟ نہیں، خدا نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ حکم ایک فرق چیز ہے، حکم اس نے 10واں حکموں کے اندر جو دوسرا حکم ہے، خروج 20ویں باب کی 4 آیت، وہ اس میں اس نے دے دیا کہ تراشی ہوئی مورت بنا کر بت پرستی آپ نے نہیں کرنی، اس کے سامنے نہیں جھکنا۔ اور جب لوگوں نے بت کے سامنے اور سانپوں کے سامنے جھکنا شروع کیا تو خدا نے ان کو تڑوایا۔ یہ تعلیم ہے، واقعہ سے آپ نہیں سیکھ سکتے جی فلاں نے سجدہ کیا تھا، فلاں نے سجدہ کیا تھا۔ اچھا، داؤد نے بیگانے کی اتیوریا کی بیوی کو نہاتے دیکھا، تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کی عورتوں کو نہاتے ہوئے دیکھنا چاہیے، اور اس نے اس کو قتل کروا کے اس کی بیوی کو زبردستی اپنے لیے لے لیا۔ تو اس واقعہ سے اب ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جناب ہمیں لوگوں کے بندے مروا دینے چاہیے اور ان کی بیویوں سے زبردستی جو ہے وہ پھر شادی کر لینی چاہیے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ واقعہ سے تعلیم نہیں بنائی جاتی، تعلیم جو ہے وہ الگ سے دی جاتی ہے۔ جیسے بائبل مقدس میں ایک واقعہ یعقوب کا، اس نے شادیاں کرنے کے لیے اپنے ماموں کے گھر میں پہلے کافی سال جو ہے وہ محنت کی۔ تو اب اس واقعہ سے ہم یہ سیکھیں کہ جس کی بیٹی سے شادی کرنی ہے وہ پہلے اس کی بھیڑ بکریاں چرائے، تو پھر اس کی شادی ہوگی۔ اتنے سال تک وہ کمپلسری ہے کہ وہ کام کرے اس کے گھر میں، تو اس کے بعد ہی وہ شادی کرے گا۔ یہ کہنا چاہیے ہمیں، یا پھر ہمیں اس سے یہ تعلیم بنانی چاہیے کہ شادی ہمیشہ ہونی ہی عشق کی چاہیے۔ اگر آپ کو عشق نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تو شادی نہیں کرنی چاہیے اس خاتون سے۔ یا پھر ہمیں اس سے یہ تعلیم بنا لینی چاہیے کہ ایک ہی گھر کے اندر آپ رہیں، اور اس گھر کے اندر اگر 2-3 لڑکیاں ہیں تو دونوں سے آپ اکٹھا ساتھ میں شادی کر لیں۔ یہ تعلیم بنانی چاہیے۔ واقعہ سے بھائی میرے کوئی تعلیم نہیں بنائی جاتی۔ اس سے آپ جو سیکھنے کے لیے، خدا نے سکھانے کے لیے جو بات اس واقعہ کے اندر بتائی ہوتی ہے نا، خاص بس اتنی ہی سیکھی جاتی ہے۔ باقی چیزیں ہم تعلیم سے سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ مسیحیت میں بت پرستی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اور آپ اس کو جائز قرار دے کر مسیحیت کو، خدا کے کلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی اپنے گناہ پر پردہ ڈالیں۔ خدا آپ کو آج کے کلام کی عوض برکت دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کریں، اور اپنی رائے کا ضرور آپ اظہار کریں۔ خدا آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکت دے۔ آمین۔